ورجینیا امریکہ سے ناصر محمود کا فون تھا۔ وہ کسی دور میں لاہور میں ہمارے صحافی کولیگ رہے ہیں، اب امریکہ میں سیٹل ہیں اور اپنا بزنس کرتے ہیں۔ صحافت چھوٹ گئی لیکن ان کے اندر کا صحافی ابھی موجود ہے۔ وہ ان چند پاکستانیوں میں سے ہیں جو امریکہ میں رہ کر سمجھتے ہیں کہ انہیں پاکستانی سیاست اور سیاسی پارٹیوں کو اپنے سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی سیاست اور معاشرے میں دلچسپی لیں۔ خیر، یہ الگ بحث ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستانی سیاست میں کتنا حصہ لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ امریکہ ہو یا لندن، بھارتی ہمارے مقابلے میں سیاسی طور پر زیادہ کامیاب ہیں۔ امریکہ میں بھارتی نیاد خاتون نائب صدر بن گئی تو برطانیہ میں ایک بھارتی نیاد وزیر اعظم بن گیا، اور ہمارے پاکستانی امریکن سینیٹر یا کانگریس مین کو گھر بلا کر $10,000-20,000 کا عطیہ دے کر چند تصویریں فیس بک پر لگا کر خوش ہو لیتے ہیں۔ خود کوشش نہیں کرتے کہ سینیٹر بنیں یا کانگریس میں جائیں۔ خیر، اوورسیز پاکستانیوں کا اپنا نقطہ نظر ہے کہ پاکستان ان کا ملک ہے، وہ کہیں بھی رہیں ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور جب وہ پاکستان کی موجودہ صورتحال دیکھتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ حکمرانوں نے اس کا کیا حشر کر دیا ہے۔ خیر، ناصر صاحب نے میرا پروفیسر غنی جاوید کے ساتھ ویلاگ دیکھا تو اس پر تبصرہ کر رہے تھے۔ اس ویلاگ میں سابق سینیٹر طارق چودھری کا ذکر تھا۔ طارق چودھری فیصل آباد میں رہتے ہیں، ایک بہترین انسان، گفتگو کرنے پر پورا ملکہ حاصل ہے۔ ناصر محمود کہنے لگے کہ ایک دور تھا طارق چودھری جیسے سیاستدان تھے جنہیں سنتے ہوئے مزہ آتا تھا۔ اب کی نسل کو سنے تو حیرانی ہوتی ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ ہر کوئی ڈریگن کی طرح منہ سے آگ کے شعلے نکال رہا ہے۔ خاصی دیر تک طارق چودھری اور ان کے سیاسی ادوار کی بات ہوتی رہی کہ وہ سیاسی نسل تیزی سے معدوم ہو گئی۔ لوگ بھی ایسے نفیس انسانوں کو ووٹ دینے کو تیار نہیں۔ اب سیاست اور سیاستدان بدل چکے ہیں۔ اب تو سیاست اور سیاستدانوں کا ایک ہی اصول ہے کہ روز کسی کو سرے عام بے عزت کر لو یا کسی سے بے عزت ہو لو۔ اس سے کم پر پبلک آپ کو لیڈر نہیں مانے گی۔ اب اس حال میں بھلا کوئی شریف النفس بندہ کہاں سیاست میں فٹ ہوتا ہے۔ پروفیسر غنی جاوید کہتے ہیں کہ ان کی 90 سالہ زندگی میں طارق چودھری پہلے اور شاید آخری انسان ہیں جنہوں نے اپنے معدے کو شکست دی ہے۔ وہ اکثر روزے کی حالت میں رہتے ہیں اور اتنا کم کھاتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ایک اور دوست کا میسج تھا۔ وہ عمران خان کے سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس میں بیوروکریسی کے رول پر خفا تھے۔ کہنے لگے بیوروکریسی بھی اب اینک والا جن بن چکی ہے جو صرف کھاتی پیتی اور عیاشی کرتی ہے، کام ٹکے کا نہیں۔ انہیں مراعات اور سہولتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خان کو ان افسران نے سائفر میں مروا دیا۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ آپ نے سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ پڑھا ہے؟ کہنے لگے نہیں پڑھا، لیکن جو کچھ رپورٹ ہوا وہ سنا اور دیکھا ہے۔ اس سے لگ رہا ہے کہ افسران نے اپنا کام پورا نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ اگر ججمنٹ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے بیوروکریٹس نے اپنے تئیں خان کو پورا بچانے کی کوشش کی، لیکن خان اس وقت کسی اور دنیا میں رہ رہے تھے۔ اس ججمنٹ سے لگتا ہے کہ خان اس وقت شاہ محمود قریشی کے ساتھ مل کر امریکہ سے ٹکر لے کر اپنی حکومت بچانے کا سوچ رہے تھے۔ جو بات ان کے قریبی افسران سمجھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، وہ سب باتیں خان کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ وہ اس وقت کسی کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اس وقت کے فارن سیکرٹری سہیل محمود انہیں بار بار منع کر رہے تھے کہ سائفر کو سیاسی ایشو نہ بنائیں، اس معاملے کو فارن آفس کو ہینڈل کرنے دیں۔ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ خاموش رہیں ورنہ پاکستان کو نقصان ہوگا۔ لیکن وزیر اعظم ذہن بنا چکے تھے کہ وہ اس معاملے میں کسی کی نہیں سنیں گے۔ انہیں کابینہ سیکرٹری احمد نواز سکھیرا بھی کابینہ اجلاس میں سائفر کی بابت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا حوالہ دے چکے تھے کہ اس سے مسائل حل ہوں گے۔ اگر اسد مجید کا بیان اس ججمنٹ میں پڑھیں تو آپ حیرت سے سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ خان کس ڈگر پر چل نکلا تھا۔ اسد مجید نے اپنی گواہی میں کہا ہے کہ وہ سائفر انہوں نے امریکہ کے ایک سفارتکار ڈونلڈ لو سے لنچ پر ملاقات کے بعد دکھا تھا۔ اس ملاقات میں پاکستانی سفارتخانے کے ملٹری اتاشی اور دیگر سفارتکار بھی تھے۔ انہوں نے اپنے اس سائفر میں کہیں نہیں لکھا کہ امریکہ نے دھمکی دی یا یہ کوئی سازش ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے تاثرات فورن سیکرٹری کو بھیجے تھے، جبکہ عمران خان جلسوں میں دہراتے رہے کہ انہیں دھمکی دی گئی اور سازش کی گئی۔ اس ججمنٹ میں ایک اور اہم بیان وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اس سائفر کو دیکھ کر جذباتی ہو کر کہا کہ اب امریکن پھنس گئے ہیں۔ یوں سب پلاننگ کی گئی کہ سائفر پر کیسے کھیلنا ہے۔ اعظم خان کی گواہی بہت اہم تھی کیونکہ سائفر کی کاپی ان کو بھیجی گئی تھی جو واپس فورن آفس کو نہیں بھیجی گئی، جس پر سارا مقدمہ چل رہا تھا کہ وہ سائفر کدھر گیا۔ اعظم خان کے بقول انہوں نے سائفر کی کاپی عمران خان کو دی تھی۔
چند دن بعد ان سے کاپی کا پوچھا، تاہم انہوں نے بتایا کہ سائفر کی کاپی گم ہو گئی ہے۔ اعظم خان نے کہا کہ وہ 11 اپریل تک وزیر اعظم کے ساتھ رہے، اس وقت تک سائفر کی کاپی نہیں ملی تھی۔ فارن آفس کے اہلکاروں نے بھی یہی بیان دیا۔ فارن سیکرٹری کا کہنا تھا کہ انہیں وزیر اعظم ہاؤس نے کاپی واپس نہیں کی۔ عمران خان پر الزام یہ تھا کہ سائفر گم کر دیا، جو بعد میں ایک امریکن ویب اخبار نے چھاپ دیا، جس پر اداروں کو یقین ہو گیا کہ خان نے اس سائفر کا سیاسی استعمال کیا۔ امریکہ سے تعلقات خراب کرنے پر بھی خان کو سمجھایا گیا، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی۔ عمران خان سیکرٹری خارجہ کی بات سیریس نہیں لے رہے تھے کہ ان کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ یہ خان کی پہاڑ جتنی انا کے خلاف تھا کہ وہ وزیر اعظم تھے اور فارن آفس کا ایک افسر انہیں منع کر رہا تھا۔ خان کی انا ان پر حاوی ہو گئی اور انہوں نے فارن سیکرٹری کی باتوں اور مشوروں کو سیریس نہیں لیا۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی کا رویہ اس پورے معاملے میں نہ صرف پر اسرار بلکہ حیران کن تھا۔ جو کام سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کر رہا تھا، یہ کام دراصل شاہ محمود قریشی کا تھا کہ وہ وزیر اعظم کو روک دے کہ یہ کام مت کرے۔ الٹا شاہ محمود قریشی سائفر کے بعد اسلام آباد جلسے سے خطاب میں نعرے مار رہے تھے کہ انہوں نے خان صاحب کو سب سے بڑا راز دے دیا ہے، اب خان جانے اور عوام۔ خان بھی شاہ محمود قریشی کی توقعات پر پورا اترا اور سرعام سارے راز کھول دیے۔ شاید شاہ محمود کو اندازہ تھا کہ سائفر پبلک کرنے کے نتائج کا سارا ملبہ عمران خان پر گرے گا۔ شاہ محمود قریشی کی ایک توقع تو خان نے پوری کی کہ جب سائفر بارے عوام کو جلسے میں بتایا، حالانکہ ان کا کام وزیر اعظم کو گائیڈ کرنا تھا، کہ یہ چیز ان کے گلے پڑ سکتی ہے۔ خان نے امریکہ اور جنرل باجوہ کو برا بھلا کہا۔ اس وقت شاہ محمود قریشی بہت خوش تھے، لیکن وہ جذبات میں اندازہ نہ کر سکے کہ عمران خان کا سائفر ملبہ ان پر بھی گرے گا۔ اب 2 سال بعد نہ امریکہ کا کچھ بگڑا، نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کچھ ہوا۔ وہ دونوں اپنی جگہ موجود ہیں، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ سفارتی وزٹ پر انڈیا پہنچا ہوا ہے۔ اگر فارن سیکرٹری سہیل محمود کی بات سن اور سمجھ لی جاتی تو آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل میں قید نہ ہوتے۔